بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے یا ابھی لانگ مارچ اور استعفوں کا آپشن باقی ہے؟ پاکستان میں کئی قسم کی تحریکیں چلتی رہی ہیں حکومت کو ہٹانے کے لیے۔ عام طور پر پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں بڑی دیر سے جب سے پاکستان بنا ہے کبھی نہ کبھی ایم آر ڈی کی تحریک، نظام مصطفیٰ، تحریک نجات، لانگ مارچ یہ چلتے رہے ہیں۔ عام طور پر جو موجودہ یا سٹنگ حکومت ہوتی ہے اس پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے یا وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت سے ڈیلیور نہیں کر رہی اور عوام تنگ ہیں تو پھر ایسے محاذ بنتے رہتے ہیں، تو پھر حکومت کو مجبور بھی کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں تو یہ بھی سلسلہ چلتا رہا کہ بے نظیر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو اور میاں نواز شریف صاحب بے نظیر کی حکومت کو گراتے رہے۔ کوئی 18 مہینے کو 2.5 سال حکومتیں چلتی رہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی تو اس میں 11 سیاسی پارٹیاں شامل تھیں۔ 11 سیاسی پارٹیوں کا کئی دفعہ انٹرویو بھی لوگوں نے کیے کہ وہ کون کون سی پارٹیاں ہیں، تو ان کے جو سیاسی پارٹیاں اس میں شامل ہیں ان کے بھی کئی لیڈران کو سیاسی پوری سیاسی پارٹیوں کا نام کا پتہ نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے، یا مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے، شیرپو ہیں، آپ نے دیکھا نمائندگی نہیں ہے، اچکزئی ہیں، نمائندگی بہت ہی ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح اختر بگل صاحب بہرحال اس میں موجود تھے۔ پھر یہ ہے کہ محسن داوڑ سے لے کے کئی ایسے لوگ جن کی پاکستان کی قومی اسمبلی یا سینٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ ایک 11 جماعتوں کا ایک نمبر آف گنا گیا تھا کہ 11 سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس میں کا اس وقت کیا ایجنڈا تھا، مینیفیسٹو کیا تھا، یہ عوام کو کبھی سمجھ نہیں لگ سکا۔ اتفاق بھی ایسا ہی ہے کہ یہ حکومتیں کرتی بھی رہی ہیں اور یک کے بعد دیگرے یہ پاکستان کے عوام کی، جس کو یہ خود کہتے ہیں کہ خدمت کرتی رہی ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کی قسمت نہیں بدلی، بلکہ دن بدن جو اس وقت کے ہمارا جو سٹرکچر تھا، جو ہمارا یعنی ریلوے تھی، ہماری پی آئی اے تھی، ہماری ٹرانسپورٹ تھی، جی ٹی ایس تھی، ہیلتھ تعلیم تھی، ان کا بیڑا غرق ہوتا رہا اور عوام ایک نئے نجات دہندہ کے انتظار میں اپنا سفر آگے کرتے رہے۔ اب تو پاکستان پیپل پارٹی کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ استعفے اور لانگ مارچ، استعفے تو انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں ضرور حصہ لیں گے اور بائی الیکشن میں بھی ہم ضرور حصہ لیں گے، جو کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کچھ مؤثر سیاسی جماعتیں اٹھاتی رہیں کہ استعفے پہلے دیے جائیں۔ اور استعفے یہ ہے کہ 7 دسمبر کو کہا گیا کہ آر یا پار ہوگا، وہ نہ آر ہوا نہ پار ہوا۔ تو اب جب گڑی خدا بخش میں جا کے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں جا کے اس ایونٹ میں شرکت بھی کی اور اس پر بھی کافی لوگوں نے کہا، وہاں تالیاں بھی بجائی جاتی رہیں، پھر ان کی موجودگی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وزیر اعظم کے نعرے بھی لگتے رہے۔ پھر انہوں نے محترمہ شہید بے نظیر کے مزار پر حاضری بھی دی، لیکن یہ ساری ایکسرسائز میں سمجھتا ہوں دوسرے دن زمین بوس ہو گئی، دھڑام سے گر پڑی جب پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائی الیکشن میں بھی اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور پھر اگر یہ تحریک جو چلانی ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں اور اس میں لیڈ کریں، ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو تب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی آخری انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت اسمبلی سے باہر تھے اور پہلی دفعہ غالباً اسمبلی سے باہر ہوئے ہیں، ان کی جماعت میں بغاوت ہو چکی ہے۔ ان کے جو مولانا محمد خان شیرانی صاحب ہیں بہت ان کے اہم ترین لیڈر ہیں، اور پھر حافظ حسین احمد صاحب اور کئی قسم کے ان کے لیڈران نے آج جو پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے جو آبا تھے، ہمارے جو پرانے لیڈران تھے جنہوں نے یہ بنائی تھی جمعیت علماء اسلام ہندوستان میں اور پاکستان میں، تو یہ ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے۔ یہ فضل الرحمان کا ایک دھڑا تھا، ہم اس سے تو پہلے بھی کبھی شامل نہیں ہوئے تھے، وہ ایک علیحدہ ہے۔ ان 4 صوبوں کو کے جو زعماء ہیں، ان کے عمائدین ہیں، ان کے علماء کرام ہیں، ان کو دعوت دی ہے کہ بیٹھ کے ہم اس کا کوئی فیصلہ کریں، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں اپنا دھڑا لے کے پھرتے رہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر جمہوریت کس قسم کی ہے، جس جمہوریت کے لیے ہر روز جنگ و جدل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ ایک وراثتی جمہوریت ہے، عوام کو یہ بات پتہ چل چکا ہے۔ سب سے اہم ترین بات، اسٹیج پر بیٹھے وقت مینگل اور چکزیر جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں پاکستان کے افواج پاکستان کے خلاف، اور اسی دن
کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کہ 7 ہمارے جوان شہید ہو گیا، اور پھر بلوچستان کے علاقے میں جو ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں پاک فوج کے ایک میجر اور پھر جوان شہید ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو ملائن کرنا ایک فیشن بن چکا ہے، اور پاکستانی قوم نے اس کو بہت برا منایا، اور لاہور کا جلسہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے۔ غالباً ان کو یہ سمجھ لگ چکی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف کسی قسم کے کوئی بھی کسی حرکت کا ساتھ نہیں دے گی، اور یہ نوشتہ دوار ہے کہ پاکستانی عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا آج ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہوا ہے، میں تو اس کو بڑی اچھا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے اداروں کے سربراہ، کانسٹیٹیوشنل اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، افواج پاکستان ہے، اور پھر یہ مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، تو یہ پاکستان کے ہی حصے ہیں۔ کاش یہ ایک دوسرے کے متحارب نہ اور آپس میں بیٹھ کے بات کریں، ایک دوسرے سمجھانے کی بات کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب نے آج وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ جو پیشی کے موقع پر مکالمہ ہوا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں، اور عبداللہ ملک صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود اظہر صدیق صاحب رہیں گے، اور کراچی سے بھی ہمیں سحر نصرت عباسی صاحب جوائن کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ عبداللہ ملک صاحب آغاز کیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے، پی ڈی ایم کیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے اس کی 11 پارٹی ہیں، اور اس میں سے 7 پارٹی ایسی ہیں جن کا پاکستان پیپل پارٹی سے نظریاتی اختلاف ہے۔ وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں مولانا صاحب ایک ظاہر لبرل بندے تو نہیں ہیں، اور آپ پھر کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی جیسی ایک لبرل جماعت جس کی لیڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہوں، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ یہ الائنس جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے۔ پھر دوسری بات اہم یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایک ایجنڈا نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ موجودہ حکومت کی اور جو ان کو لانے والے ہیں ان کے خلاف بدزبانی کرنا، جیسے آپ نے خود بھی انٹرویو میں کہا پاک فوج کو ملائم یہ رواج بن چکا ہے اور بڑا آسان طریقے ہے کیسے۔ دیکھیے ان پی ڈی ایم کے ایجنڈے پہ بہت سارے ہمارے صحافی دوستوں نے بھی رائے دی اور لکھا بھی کہ آپ کو مستقبل کی بات کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، مسائل کی بات کرنی چاہیے، پاکستان میں جو بیرونی اندرونی خطرات ہیں ملک اس چیز کے لیے آگے جانا چاہیے۔ لیکن پی ڈی ایم بضد ہے، جو لاسٹ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپیچ ہے کہ ہم اس حکومت کو گھر بھیجیں گے، اس حکومت کو تخت الٹیں گے۔ تخت الٹنا کیا ہوتا ہے؟ تخت الٹنا بغاوت ہوتی ہے، اور یہ آئین کے متصادم ہے۔ آج جو پیپل پارٹی پاکستان پیپل پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا کراچی میں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس وقت جواب دیا تھا کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ اور پھر جب لڑکانہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے جلسہ کے موقع پر جب جناب آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے، اور انہوں نے پھر اپنے ان تجربات کا بھی ذکر کیا کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر ایک سٹنگ صدر کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھیج چکا ہوں، تو نیازی کیا چیز ہے۔ واقعی انہوں نے صحیح کہا تھا۔ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جناب زرداری صاحب اچھے پتے کھیل رہے ہیں اور بڑی میچورٹی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو آج کہا کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، سینٹ میں بھی اور جو بائی الیکشن میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو 1985 میں جو لبرل پارٹیاں تھیں اس وقت جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، دھوکہ ہوا تھا، تو انہوں نے اس تجربات کو آگے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں جو پارلیمانی روایت ہیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پھر انہوں نے جو یہ کہا کہ اگر واقعی جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم اپنا انالیسس کر رہے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب آئیں، واقعی انہوں نے صحیح کہا کہ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کو عزت دو والا جو نعرہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے اور اس نعرے کو، سلوگن کو لیڈ کریں، ہمارے شانہ بہ شانہ چلیں۔ کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میمو گیٹ والا ایشو ہوا تھا تو نواز شریف صاحب نے کیا کیا تھا؟ کالا کوٹ پہن کر اس منتخب حکومت کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے تھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ طے تھی، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، جب انہوں نے کہا اینٹ کا جواب پتھر جب سے وہ دیا ایک جائے ایسی گا، اسٹیٹمنٹ دے اس نے کے آرمی کو تھریٹ کیا تھا۔ ہاں، جو آج جس کی بات نواز شریف کر رہے ہیں، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں اور آپ 3 سال کے لیے آئے ہیں تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔
تو نواز شریف صاحب نے شام کو ان کی میٹنگ کینسل کر دی تھی. پھر اب جو پاکستان پیپل پارٹی انہیں مجھے معلوم ہے کہ مریم نواز شریف کا جو سپین ہے وہ ایک امیچورٹی والا ہے, کوئی پرولونگ نہیں ہے, ایک پارلیمنٹ کی ممبر بھی نہیں ہے, اور اگر پاکستان میں کسی کے پاس وہ متبادل کی طاقت ہے تو جس سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں, اور وہ جیل میں ہیں. نواز شریف صاحب چونکہ غصے میں ہیں, انہیں نکالا گیا تھا, تو غصے کی حالت میں جو وہ کچھ کہتے ہیں ان کی بیٹی بھی وہی کہتے ہیں. اور سیاست میں غصہ نہیں چلتا, سیاست میں فہم و فراست چلتی ہے, سیاست میں 4 قدم آگے جاتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کس مقام پر غلط تھی, کیونکہ غلط تھیں جو یہ معاملہ بنا ہے, کیونکہ ظاہر ایک پارٹی کا جگہ سربراہ جیل میں ہے تو پارٹی نے تو ان کو مینڈیٹ تو دیا تھا کہ آپ اس میں شامل. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے جو پورے پچھلے 3-4 مہینے دیکھے ہیں, کہیں بھی جو مسلم لیگ نون ہے اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی بڑوں کے بیٹھے نہیں. جو فیصلے آپ غصے کی حالت میں کرتے ہیں کہ میرے والد کا یہ ایجنڈا تھا, وہ جب انہوں نے لاہور میں تقریر بھی ان کی کروائی تھی, پھر گجرانوالہ میں, تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیکھیں یہ غصے میں جب لیڈر کوئی چیز کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا اندر کا بیانی ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ایک صدمہ ہے, ایک غصہ ہے کہ مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا تھا. اب وہ وہاں سے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر تو نواز شریف صاحب ایک ٹریٹمنٹ کے لیے گئے تھے, ایک قیدی کی صورت میں آپ کے اور ہوتا ہے, پھر انہوں نے ڈائریکٹلی جو عدالت کے اجازت سے گئے تھے اور عدالت نے کوئی ان کا ٹائم مقرر بھی کیا تھا. عدالت نے تو ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجا نا, لیکن اقبال شاہد اب عدالتوں کے کہنے پر بھی نہیں آتے. طور پر نواز شریف صاحب آج بھی عدالتوں سے کنوکٹڈ ہیں, وہ ایک مجرم ہیں, ایک قیدی ہیں, وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اور پھر جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 بینچ نے کہا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا ہے, تو دیکھیں جب اس قسم کے الفاظ آئیں گے اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ فوج پر حملے کریں گی, ملائم کریں گی, اور آپ نے خود بھی انٹرویو میں کہا کہ آج ہمارے 2-4 جوان جو اس میں شہید ہوئے ملکی دفاع کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, ساتھ پھر تواتر کے ساتھ شہادتیں آتی رہتی ہیں. تو جب ایسی فوج جو آپ کے کرونا میں بھی ہے, آپ کے ڈینگی میں بھی آتی ہے, سیلاب فلڈ میں بھی آتی ہے, ملک کو دفاع بھی کرتی ہے, جب آپ ایک پارٹی کے طور پر اس کو ملائم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاست پی ڈی ایم کی فیلئر کہاں ہوئی, کس وجہ سے ہوئی اور کہاں کر کے ہوئی ہے, اور کس موڑ پر آ کے یہ یعنی یہ راستے میں آپ سمجھتے ہیں پینچر ہوئی ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو بات آپ کر رہے تھے مولانا شیرانی کی اور ان کے ساتھیوں کی, وہ تو ایک حصہ ہے کہ ایک دراڑ تو پڑی ہے پی ڈی ایم میں. مولانا شیرانی صاحب کا یہ جھوٹا آدمی ہے اور خیانت کرنے والا کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے, انہیں پارٹی سربراہوں کو بھی کہا. جی ہاں, لیکن اس طرح کی کراچی سے ہمیں نا ایک مہمان محترمہ نصرت سحر عباسی صاحب آئے, بڑی یہ معزز ہیں ہمارے لیے, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی یہ ایم پی بھی ہیں سندھ سے. ویلکم ٹو دا شو نصرت صاحب. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. اس وقت پینل میں بیٹھے ہوئے عبداللہ ملک صاحب بڑے سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں, اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں, تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اب بتائیے کہ پی ڈی ایم آپ دیکھ رہے تھے کہ 11 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا, اس میں نیم تو جو فیمس کہہ سکتے ہیں 2-3 تھے, باقی تو آپ نے دیکھا کئی تو ان لیڈروں کو بھی نہیں پتا چلا جب انٹرویو لوگ کرتے تھے کہ یہ سیاسی 11 جماعتوں کی کون کون سی پارٹی ہیں, تو کسی کو جواب دینا مشکل ہوتا تھا. اب یہ ان کو تحریک چلا کے لاہور والے جلسے کے بعد محترمہ شہید بے نظیر کے مزار پر لے جا کے تو پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے یعنی بہانہ بنا کے اب اس پی ڈی ایم کی تحریک کو ختم کرنے کی جو پیپل پارٹی کوشش کر رہی ہے, اس میں کوئی سمجھتے ہیں کہ پاس وزارت ہے کہ کوئی ویژنری ہے یا کوئی سودا بازی ہو گئی ہے؟ سب پہلے تو سب کو السلام علیکم جتنے بھی پینلسٹ ہیں میری طرف سے. اور دیکھیے جی, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. پی ڈی ایم کے حوالے سے دیکھیں, پہلے تو 11 جماعتی ایک انہوں نے اتحاد بنایا, جو کہ شروع میں ہی ہم نے اس چیز پر پریڈکشن ہو گئی تھی کہ یہ کہنے کو تو ایک 11 جماعتی اتحاد ہے, لیکن یہ بہت دور تک جانے والا نہیں ہے, کیونکہ جو مین پارٹیز ہیں نا, ان پارٹیز کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں ان کی سیاست کیا رہی, ان کا کیا نظریہ رہا, ان کی کیا سوچ رہی, اور آپس میں کس قدر وہ اختلافات, بلکہ اتنے میں کیا بتاؤں, ایک بچہ جانتا ہے کہ جو سٹیٹمنٹس, جو بیانات ایک دوسرے کے خلاف آتے رہے, اور ان کی سیاست تھی پاکستان میں ان دو پارٹیز کی ایک دوسرے کے مخالف سیاست. اتنا اتحاد ایک دم سے کیسے ہو گیا ہے, کیوں ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا, ناٹ پاسبل.
یہ ایک کچھ راہ تک جانے والی پارٹیاں ہیں اور اس کے بعد ان کے راستے دائیں اور بائیں ہو جانے ہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ اس اتحاد کو آگے لے جائیں. خاص طور پر پاکستان پیپل پارٹی کے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد مٹھائیاں تقسیم کرنے والے بھی اکٹھے، شہید بے نظیر کو یعنی اس کی ننگی فوٹو پھینکنے والے بھی اکٹھے. اس کا مطلب یہ زرداری صاحب 11 سال جیل میں جو وہ کہتے ہیں رہے وہ بھی اکٹھے. یعنی یہ کون سی پاکستان کی خدمت تھی کہ ایک طرف پوری قوم کو لڑاتے رہے، اپنے فالوورز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، تو پھر یہ اکٹھے ہوئے تو کسی سے پوچھا ہے انہوں نے؟ تو اس کا انجام تو پھر بالکل آپ نے بہت صحیح بات بولی. اب دیکھیے جناب، اس ملک کی عوام کو اگر اب بھی شعور نہ آئے نا، میں آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہی ہوں کہ اب بھی اگر شعور نہ آئے، اب بھی اگر یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے بچے سارے باہر ہیں، ان کی نیشنلٹیز باہر ہیں. بھائی خدا کا واسطہ سوچ لو، یہ لوگ اس ملک میں اگر اس کے وفادار ہوتے اور اس کی بہتری چاہ رہے ہوتے نا، تو یہ سب یہی ہوتے، یہی رہ رہے ہوتے، یہی ان کا جینا مرنا ہوتا. لیکن یہ تو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے. اس لیے اب بھی اگر ایسے لوگوں کے پیچھے جانا ہے تو میں کہتی ہوں اس ملک کو پھر آگے جا کے اس ملک کی حالت بہت خراب ہونے والی ہے. ہماری عوام کو سوچنا پڑے گا آگے کے لیے، آگے اس ملک کے فیوچر کے لیے. دیکھو لگے ہوئے ہیں، آپ بھی لگے ہوئے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر قوم کو تو وہ کہتے ہیں کہ جن قیدیوں کو اپنے زنجیروں سے ہی پیار، انہیں آزاد کون کرے؟ بالکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میڈیا اپنے حساب سے ہے، سب کچھ ہے، لیکن عوام کو سوچنا ہے. جو عوام خدا یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ ایک بے نظیر اسکیم یا رپورٹ پہ کارڈ پہ چلے جاتے ہیں، ایک بریانی کی پلیٹ پہ. خدا کا واسطہ ہے اب اس چیز سے نکلو، اپنے علاقے اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے سوچنا ہے نا، تو ایسے لوگوں کی نفی کرو. آنے والی جو یوتھ ہے اس کو بہتر پاکستان دینا ہے. تو یہ جو پی ڈی ایم ایسے کورونا جیسے حالتوں میں جو ساری دنیا اس سے جنگ لڑ رہی ہے اور یہ لوگ اپنے ہی عوام کو اس خطرناک بیماری میں ڈال رہے ہیں، اور جلد سے پی ڈی ایم مل کر کبھی لاڑکانہ، کبھی کراچی، کبھی کہاں. اور میں تو افسوس کرتی ہوں بلاول زرداری پر، کس طرح کا بیٹا ہے یہ، جس کی ماں کو گالیاں دی گئی، جس کی ماں کی تصویریں ایسی کہ میں بول بھی نہیں سکتی جہاز سے پھینکی گئی، اور اس کی شہادت کا دن، اس دن کو تم نے سیاسی طور پر ایسے ملائن کر دیا کہ ساری دنیا پر ہنس رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو تم نے پی ڈی ایم کے اس میں لیا ہے. بھائی یہ آپ کی جلسے جلوس ہوتے رہتے. 27 دسمبر آپ کی ماں کا دن تھا شہادت کا، اس دن کو بھی آپ نے اسی سیاسی طور پر ڈائیورٹ کر لیا، اور وہاں بھی اتنے رش اور لوگوں کا. اچھا محترمہ اگر اس ٹائم پر جس طرح حکومت کی بھی گورننس سب کے سامنے ہے، اگر آصف علی زرداری یعنی پی ڈی ایم کو جو تحریک ہے اس کو سبوٹاج کر کے خود سیاسی فائدہ لے لیتے ہیں اور اربوں خربوں روپے کی کرپشن جو غنی عبد المجید اور یہ سارا کر لیتے ہیں، تو پھر کس طرح آپ اس پر تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے جی، اول تو دیکھیے سندھ ہے، سندھ کو تیسری بار یہ سندھ پر رول کر رہے ہیں. اب تیسری بار رول کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے اثاثے تو خوب بنائے، یہ عوام بھی دیکھ رہی ہے. میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی سب پتا ہوتا ہے. ہماری جب چیکنگ ہوتی ہے، ہمارے جب فارمز جاتے ہیں تو اثاثے سب کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن بھائی ہمارا الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے. جو بندہ کلٹس رکھتا ہو، ایک چھوٹا سا گھر رکھتا ہو، 5 سال گزرے اس کے بعد خربوں آ جائیں، دبئی میں اس کا بزنس بن جائے اور لندن میں اس کے جناب اثاثے بن جائے، تو بھائی ہمارے ادارے کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ امیر سے امیر ترین ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ان کو اچھا محترمہ جی، آپ کے محمد علی درانی صاحب کو آپ نے جو بھیجا ہے اس پر تھوڑا تبصرہ کریں. دیکھیے جی، محمد علی درانی صاحب جب گئے تو ان کے لیے پیر صاحب پاگارو کا اسٹیٹمنٹ آ چکا کہ جو ایک دم سے سارے میڈیا نے بریکنگ نیوز چلائی کہ بہت کوئی میسج لے کر گئے ہیں اور ان کو کچھ دوسری کوئی بات کہنے گئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کنڈولینس کرنے گئے تھے نواز شریف اور شہباز شریف کی مدر کی ڈیتھ کی وجہ سے، اور کچھ ایسا نہیں تھا. یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پیر صاحب نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے کر اس چیز کی نفی کر دی. محترمہ لاسٹ ایک کوشچن ہے کہ مثلا کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے منصوبے بنانے میں خوشی محسوس بھی کرتی ہے اور وعدہ بھی کیا ہوتا ہے. کراچی سرکل جو ریلوے ہے اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان وہاں بیٹھے بھی رہے، پھر ان کی بات کو جس طرح اون کرتے ہیں. اور آج مکالمہ جو ہوا ہے انہوں نے کہا جی آپ چیف جسٹس صاحب نے وہ ٹکر چلتے رہے کہ آپ خاموش ہیں، دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہے
انہوں نے کہا کہ نہیں میرے دماغ میں کوئی نہیں. اس نے کہا پھر بات سنیں آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی میں اس موقف کو ڈس ایگری کرتا ہوں عدالت کے. پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا عدالتی فیصلے کو ڈس ایگری کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں موقف کو کرتا ہوں. یعنی یہ اتنا ہی زیادہ ان کا شکنجہ سخت ہے کہ نہ عدالتوں کی بات مانتے ہیں، نہ وہ سرکلر روڈ ہے، نہ کوئی وہاں کام ہوتا ہے، وہاں آپ بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ یہ کچھ نہیں کریں گے جی. عدالتوں کا صرف اور صرف نام لیتے ہیں، ایوانوں میں کہتے ہیں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اتنے سالوں سے 2019 کا چیف جسٹس کا آرڈر ہے کہ تجاوزات ہٹائیں. ہیلو سوال کر لیں آپ بریگیڈیئر صاحب. نصرت صاحب کراچی سے بول رہے ہیں، سوال کرنا چاہیں کر لیں. جی کیا 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 بات کر لوں میں ان کے ساتھ؟ سوال کرنا ہے. ہاں جی ہاں، سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں حکومت کے اندر جو سابقہ حکومت تھی. کرپشن کا ایک بیانیہ ہے، اس کو انہوں نے بھی ریپیٹ کیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ فیصلے نہیں ہوتے، الیکشن کمیشن بھی کمزور ہے. تو الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج 6 سال سے زائد ہو گئے اور ہر باری ان کے وکیل صفائی کو التوا مل جاتا ہے. تو عوام اس کو کیا سمجھیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیا رویہ ہے؟ تو دونوں پارٹیز، دونوں جو سیاسی متحارب گروپس ہیں، یہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے ہیں، اور دونوں جب بات ثابت کرنے کی آتی ہے تو ثابت نہیں کر سکتے. تو اس کا جواب دیجیے کہ فارن فنڈنگ کے اس کا جو معاملہ ہے اس کا کیا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب دھرنا تھا تو اس وقت ملکی مفاد نظر نہیں آتا تھا، اس میں پوری کی پوری آپ کی فرنٹیئر کی جو کے پی کے کی گورنمنٹ تھی، نہیں وہ ایک اس کا ٹوٹل فوکس ڈی آئی جی کا، آئی جی کا، کمشنر کا، چیف سیکرٹری کا، ہوم سیکرٹری کے پی کے کا ٹوٹل فوکس دھرنے کی مینجمنٹ پہ تھا، اور دھرنے میں گاڑیاں استعمال ہوئی. مجھے ایک بات کر لینے دیں، جب واقعہ ہو گیا 16 دسمبر کا تو پھر دھرنا ختم کیا. میں سمجھتا ہوں اس دھرنے نے آپ کو کمزور کیا اور دشمن نے آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا لیا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں پی ٹی آئی سے ہوں نہیں کہ میں بیٹھ کر ان کو ڈیفینڈ کروں، لیکن حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، الیکشن کمیشن اگر فارن فنڈنگ کا کیس ہے تو تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کب کہہ رہی ہوں یہاں جو غلط ہوگا میں غلط کو غلط کہوں گی، پھر وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، یا پی ایم این این کا ہو، یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی پارٹی کا ہو. مجھے اپنا ملک عزیز ہے، مجھے اپنی عوام عزیز ہے، مجھے اس کی بہتری چاہیے. پھر وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اور جو بھی اس ملک کے لیے غلط کرے گا، جو ادارہ غلط کرے گا، میں اس کے خلاف بات کروں گی. آپ کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو سپورٹ کروں گی؟ نہیں. اس وقت میں اگر پی ٹی آئی کی اتحادی ہوں تو اس کے باوجود پی ٹی آئی جو غلط کام کر رہی ہے، ہم اس کو باقاعدہ اعلان کہتی ہوں، اور اسمبلی میں بھی اس کے خلاف بات کرتی ہوں. تو میرے بھائی مجھ سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشن مت کیجیے گا کہ میں ان کو فیور کروں گی. بہت بڑی ہیوی آواز ہے سندھ میں محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ کی. بہت شکریہ میڈم، آپ کا بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کا باری تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے ان کو جو سوال کیا وہ اس کے سلسلے میں بھی کہ دونوں طرف کو ایک دوسرے کے کرپشن کا سوال بھی ٹھیک ہے آپ کا. اب آج کا جو موضوع وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں 11 ہیں، جس میں شیر پو ہے، محسن داوڑ ہے، چک دئی صاحب ہیں، اور اختر مینگل صاحب وہاں کھڑے ہو کے، جن کے بلوچستان میں شہداء ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کے فوج کو ملائن کرتے ہیں. تو پھر عوام میں تو ریاکشن آنا تھا. یہ کون سا ٹولہ لے کے چلیں گے اگر لوگ ان کے ساتھ؟ اختر مینگل کے کتنے بندے ہوئیں گے؟ اچھا کتنے؟ یہ ہماری سیاست میں ایک منفی رجحان ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ جب تنقید پر آتے ہیں تو وہ اداروں کو بھی زد میں لے آتے ہیں. یہ ایک بڑی غلط بات ہے. فوج کے اوپر اس قسم کی تنقید اور فوج کو سیاست میں ملوث بتانا، جبکہ فوج بار بار یہ اصرار کرتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، اور آپ پھر ان کو انٹرنیشنل لیول تک یہ پروپیگنڈا کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو اس طرف ایک تو کچھ دراڑیں تو واضح نظر آ رہی ہیں جو ہوئی ہیں ابھی پی ڈی ایم کے اندر، لیکن یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹی ہر واقعے کا ایک اپنے طرف کا تاثر لیتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرف کی بلیوں کو خواب نظر آتے ہیں چھچڑوں کے، اور اس طرف کی بلیوں کو بھی خواب نظر آتے ہیں حکومت گر جانے کے. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں بقول اقبال، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا. تو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے،
اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بریک کی طرف دونوں طرف سے آتے دعوے ہیں، ہیں. آپ کی طرف بریک کی طرف ناظرین ہم جا رہے ہیں. تو سوال اگلا ہمارا یہ ہوگا کہ آج وہ ابھی خبر آئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو یعنی ان کو نوٹس بھیجے گئے ہیں. تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو پھر میں پوری اپنی جماعت کو ساتھ لے کے جاؤں گا. سوال میرا اپنے پینل سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بنانا اور ان کے سربراہ مقرر ہو جانا اور ان میں اہم ترین پوزیشن حاصل کرنے کا مطلب کیا یہی ہے کہ کوئی ادارہ ہمیں نہیں بلا سکتا، ہم کرپشن کریں، بھلے کہ جو مرضی قتل و غارت کریں، لوگوں کے ووٹ چوری کریں اور زمینوں پر قبضے کریں، ہماری پراپرٹی اربوں خربوں روپے کی ہو جائیں. جی عبداللہ ملک صاحب، مولانا شیرانی صاحب کی بغاوت کے بعد مجھے بتائیے جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو جمعیت الاسلام جو حضرت صاحب کے والد صاحب ہیں ان کی فلاسفی بھی چلا کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے مولانا صاحب پچھلے 3-4 حکومتوں میں جب وہ رہے ہیں، پہلے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی اچھی دوستی ہے، زرداری صاحب کے ساتھ اچھی دوستی ہے، تو وہ اپنے بنیادی مقصد سے ہٹ گئے تھے، سیاست کا حصہ بن گئے تھے. جب سیاست کا حصہ بنے تو ان پر ان کی پارٹی کے رفقا نے تنقید بھی کی. جب انہوں نے مسلح افواج پہ تنقید کی تو ظاہر ہے بہت سارے ان کے جو گروپ تھے سینئر، انہوں نے کہا کہ چونکہ پارٹی کا یہ متفقہ فیصلہ تو نہیں ہے، لہذا جب انہوں نے تنقید کی مولانا صاحب پر تو انہوں نے جو 4 ان کے بنیادی ممبر تھے، کافی عرصے سے پارٹی کے ساتھ چلے آ رہے تھے، ان کو پارٹی سے نکال دیا. اب ان پارٹی کے لوگوں نے جب آج پریس کانفرنس کی تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جمعیت الاسلام پاکستان تو ہم ہی ہیں، لیکن مولانا نے خود کو جمعیت الاسلام فضل الرحمان گروپ کر کے الگ کر لیا ہے، لہذا ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے اور ان کو کہیں کہ ہماری پارٹی کا نوٹیفیکیشن کر دیں. تو یہ تو ہونا ہی تھا. دیکھیں جب آپ اپنی لڑائی لڑتے ہیں اور ویلکم کر لیں ذرا صدیق صاحب لائن پر. جی کر لیں بالکل. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. بہت شکریہ. عبداللہ ملک صاحب بول رہے ہیں، ذرا سن لیں. جی مولانا صاحب کو جب ڈیزل کا خطاب دیا گیا پی ٹی آئی کی، وہ آج اریسٹ ہو گیا، انہیں دیا تھا خواجہ آصف صاحب. خواجہ، تو پھر مولانا صاحب ظاہر ہے اپنی اتنا پیسہ تو آ جاتا ہے، جو ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ جناب مولانا صاحب اتنا کما لیا، تمام پارٹیوں سے بھی حصہ لیتے رہے ہیں اور آپ سیاست کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کی سیاست ان کے رفقار کو پسند نہیں آئی. اور جس طرح وہ بلیک میل کر رہے تھے، جس طرح کہا کہ نیب میں ہم نہیں پوری جماعت جائے گی کیونکہ پوری جماعت کو کرپشن کا کہا ہے، اس طرح تو ملک سے بغاوت ہوتی ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کا تختہ لوٹ دیں گے. تو دیکھیے مولانا صاحب ایک سیزنل پولیٹیشین ہے، سیاسی سیزن بالکل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک وہ عالم دین بھی ہیں. انہوں نے ایک جتھا بنایا ہوا ہے جو وردیاں کھا کے سے وہ ہٹ کے سیزن کیسے اب وہ ایک دہشت گردی بھی ادھر آئے ہیں، جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں، ایک جتھا، ایک ڈنڈا بردار انہوں نے فورس تیار کی، جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ ہم جب نیب کے دفتر میں جائیں گے تو پوری جماعت لے کر جائیں گے. بنیادی طور پر انہوں نے ایک گورنمنٹ کی ریٹ کو بھی چیلنج کیا ہے، حکومت کو تھریٹ بھی کیا ہے، اور مسلح افواج پر تو وہ حملے کرتے ہی آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ان پہ تو بغاوت کا اظہر صاحب آپ کو زیادہ گائیڈ کریں گے، ان پر تو بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے. جب آپ ملک کی بنتا ہے، حکومت کچھ بھی نہیں کرتے کیا کیا جائے. اب یہ حکومت نکمی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. صدیق صاحب، اظہر صاحب جی آواز آ رہی ہے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے، جو یہ قافلہ چلا تھا چھٹے جلسہ لاہور کے بعد، آہستہ آہستہ یہ آخری جو شہید بے نظیر بھٹو کی جو برسی کے اوپر اکٹھے ہوئے، وہاں تو ایک صدمے والی کیفیت ہونی چاہیے، وہاں لوگ تالیاں بجاتے رہے اور فوج کے خلاف تقریریں کرتے رہے. اب یہ ہے کہ بغاوت ہو چکی ہے. مثلا پی ڈی ایم میں پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو نے واضح کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف خود آئے تو ہم لانگ مارچ کر لیں گے. الیکشن میں تو ہم جا رہے ہیں، بائی میں بھی اور سینٹ میں بھی. تو اس پر تفصیلی نوٹ دیجئے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے. دیکھیں، بنیادی طور پر پی ڈی ایم تو اگر دیکھا جائے فٹ پٹاؤ موومنٹ جو ہے نا، وہ فٹ ڈالو موومنٹ جسے کہتے ہیں نا، پنجابی میں آج میں واضح لفظوں میں کہہ دوں، نام نکالا ہے آپ نے. ہاں میں نے اچھا نام نکال دیا. ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آیا گفتگو کے ساتھ ہی کرتے ہوئے، اور یہ پہلی دفعہ میں نے بتا دیا بیٹھے بیٹھے چلے. اچھا دوسری بات سمجھنے والی بات ہے کہ بنیادی طور پر لاڑکانہ کے اندر، نوڈیرو کے اندر سارا جو اجتماع تھا وہ برسی نہیں تھا. یہ بڑا مذاق کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے، اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ انہوں نے. یعنی آپ اگر تالیاں کرتی رہی، ڈانس دکھاتی رہی ہیں، بلکہ مریم نواز صاحب اگر آپ کو اسٹیج پہ اگر دیکھا ہوا آپ نے تو کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. اور وہ کمال کی بات ہے کہ جس کی جماعت نے، جن کی وجہ سے بھٹو صاحب کو پھانسی ملی،
یا اس کے بعد بیوی کے حوالے سے جو الزام لگتا رہا طالبان کے حوالے سے، وہ تو نواز شریف اور ان سب کے لوگ ہیں، سارے اکٹھے ہیں نا. تو یہ تو ایک منافقت کی ایک ایکسٹریم ہے، ہائٹ ہے کہ انہوں نے جو کوشش کی لیکن وہ ہوا ساری غبارے سے نکل گئی. بھی کہتے ہیں کہ نیب جو ہے یہ انہوں نے کہا ہم سے سیکھیں، اور وہ سیکھنے کے بعد آج جو آپ کے سامنے نہیں، جو انہوں نے اجلاس کہا ہوا تھا ہے، کہ ہمیں کوئی ڈکٹیشن مت دے اپنی اپنی پارٹی. ہاں، اور وہ ڈکٹیشن دینے کے علاوہ ہم سے سیکھنے کی بات کی تھی نا، تو وہ جو بات کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کر دی نا. آج انہوں نے جو اندر سے باتیں آئی ہیں وہ باتیں بڑی پلان کے ساتھ نکالی گئی ہیں. ابھی تو غالباً پریس کانفرنس کر کے 9 بجے کے قریب انہوں نے بتانا ہے لا عمل کیا ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ساری سامنے آئی ہیں نا کہ پارٹی نہیں، انہوں نے خطرہ بھی ان کے لائر جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ اگر آپ لوگ الیکشن میں حصہ نہیں دیتے، ریزائن کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم جس کو ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں یہ وہ گورنمنٹ کو ختم کر دے گی. دیکھیں نا، وہ کئی چیزیں ایسی سامنے کلیئرٹی کے ساتھ ہے نا. اگر وہ استعفے دیتے ہیں، کل استعفے دینے کے بعد ضمنی الیکشن میں وہ نہیں آتے، ضمنی الیکشن میں باقی پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یا باقی لوگ آ جاتے ہیں تو وہ 18ویں ترمیم تو ختم ہو جائے گی نا، میجورٹی ہو جائے گی. سینٹ کے اندر سینٹ کے الیکشن سے وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے. سینٹ کے الیکشن آپ کو پتہ ہے پارٹیاں اسمبلیاں ڈیزالو ہونا یا نہ ہو، انہوں نے اپنی مدت 6 سال پوری کرنی ہے. تو اب جو سینٹ کے جو لوگ منتخب ہوئیں گے 6 سال انہوں نے کرنا ہے، یعنی یہ حکومت بھی اس سے اگلی حکومت کے بھی 3 سال، وہ 3 ساڑھے 3 سال وہ لے جائیں گے نا. تو بنیادی طور پر تو دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا، نہ پی ایم ایل این کے اندر سے کوئی چاہتا ہے. مولانا فضل الرحمان تو پتہ ہے آپ کو، سینٹ کا ٹکٹ بیچ کر ہی یا ڈیزل شیزل بیچو، ایک چھوٹی سی بات ہے نا. بنیادی طور پر تو یہی ہے نا، بلیک میلنگ اور ان چیزوں کو کر انہوں نے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات رہ نہیں گئی ہے نا. تو نہیں، ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ مولانا محمد خان شیرانی اور حافظ حسین احمد، تو یہ ظاہر ہے ان کے ذمات ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی پارٹی کے اوپر بڑی سخت گرفت رکھی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان مسلم لیگ جس طرح پاکستان میں بدلتی رہتی ہیں میاں، لیکن آگے جب این لگا تو میاں نواز شریف کی مسلم لیگ تگڑی ہو گئی. اس طرح فضل الرحمان بھی تو اس میں اس مولانا شیرانی سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں. انہوں نے فوج بھی بنائی ہوئی ہے اپنی وردیاں پہنا کے. دیکھیں، بنیادی طور پر چونکہ نظریاتی طور پر چیزیں ہیں ساری، اگر آپ ان کو سمجھیں کہ جماعت اہل حدیث سے تعلق ہے ان کا، تو یہ نظریات، یعنی یہ کوئی سیاسی جماعت تو ہے نہیں، لیکن وہ نظریات کی بات ہے. نظریات کو اب جو کہ وہ پرانے لوگ ہیں، حافظ حسین احمد کی اپنی ایک فالوئنگ ہے، مولانا شنانی کی اپنی ایک فالوئنگ ہے. کچھ بات آپ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ. مولانا فضل الرحمان نے پنجے تو گاڑ لیے نا، اتنا پیسہ اکٹھا کر کے، اتنے ایڈوانٹیجز دے کر انہوں نے آپ کے سامنے دیکھے نا. سندھ کے اندر مولانا فضل الرحمان کی کیا لڑائی تھی؟ وہ اپنے بندے لگوانا چاہتے تھے وہاں پر، اپنی تعیناتیاں کرانا چاہتے تھے. وہ اپنے بھائی کو انہوں نے کراچی کے اندر رکھا. اگر یہاں سے کے پی کے سے نکلے تو یہ ہم نے سارا کچھ تو ریکارڈ کے اندر دیکھا ہے نا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہیں. آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ چہرے کے رنگ اڑ گئے ہیں. اور ابھی میں ساتھ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں مریم نواز صاحب آ کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں ریسنٹ خواجہ آصف کی گرفتاری پہ، اور وہ کہنا ان کا یہی ہے کہ حکومت بکلاٹ کا شکار ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں، اچھا، ایک چیز تو خیر بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک یعنی ان لوگوں نے ہی حکومت کیا اور انہی کے اوپر ہی کیسز ہیں، اور کیسز بھی پرانے ہیں کئی. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت کے پر ایلیگیشن لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ پھر سوال وہ کرتے ہیں اپوزیشن والے عوام سے کہ ان لوگوں کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا، کوئی 1-2 بندہ بھی نہیں پکڑا گیا ان کا. نہیں، دیکھیں، میں پچھلی ایک بات ختم کر کے میں پھر آگے آتا ہوں. بنیادی طور پر عبداللہ جو بات کر رہا تھا سیڈیشن کے حوالے سے، بغاوت کے حوالے سے، بڑی وہ ریلیونٹ بات تھی. ابھی جو باتیں کی ہیں جنرلوں کے بارے میں، باتیں وہ کر رہے ہیں، اور جس طرح کی بیٹھ کے اور وہ باقاعدہ پرووک کر رہے ہیں. بغاوت تو ہے، یہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے نا. یعنی اس معاملے کو تو بڑا سختی سے نمٹنا چاہیے، اور بغاوت کے پرچے درج کر کے ان کو باقاعدہ قرار واقعی سزا دلوانی چاہیے، ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور ثبوت اتنے موجود ہیں، یعنی آپ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی گفتگو اٹھا کر دیکھ لیں. مریم نے جو باتیں کی ہیں، مریم نے جو ساری باتیں کی ہیں، ان ساری کو انہی کو دیکھ لیں. میں باقی کو سائڈ پہ رکھوں. آپ علی وزیر اور جو پی ٹی ایم اور خاص طور پر ان کے
जमीयत उलमा इस्लाम के वो नाम मेरे ज़हन से निकल गया, सफेद दाढ़ी वाले जो हैं वो बड़ी बकवास कर रहे होते हैं वहाँ बैठ के, इदारों के खिलाफ अवैस बोल रहे नूरानी होते की हैं। बात कर रहे हैं आप? नहीं अवैस नूरानी नहीं, तो मुफ्ती कफायतुल्लाह। कफायतुल्लाह मुफ्ती कफायतुल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ कि मुफ्ती कफायतुल्लाह की जुबान देखें, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई वो मुल्क दुश्मन से उठ के आ गया है, इंडिया से या रॉ ने तैयार किया है या ऐसे लोगों ने एनडीएस ने तैयार करके ऐसा बंदा हमारे मुल्क में छोड़ दिया है और वो उनकी नुमाइंदगी करता फिर ना उसकी जुबान को खींचता है ना उसको कंट्रोल करते हैं। जो दुख तो इस बात का है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने चाहिए लेकिन लिए नहीं जा रहे हैं। दूसरी जो बात आप अली ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, हमें इंक्वायरी से देखें, मिसाल के तौर पर चीनी आटा स्कैंडल के हवाले से जो बातें हुई हैं वो सारी इंक्वायरी है, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत है। नैब जो इंक्वायरी करेगा, एफआईए जो इंक्वायरी करेगा, उसमें गिरफ्तारियां होनी होती हैं। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत तो गिरफ्तारियां नहीं होनी होती ना, जिसमें जहांगीर तरीन या बाकी लोगों के हवाले से बातें कर रहे हैं। क्या पीटीआई के लोग सत्यान नहीं पकड़ा गया, अलीम खान नहीं पकड़ा गया, अंदर से हो के आए हैं, जेलें गुजार कर आए हैं। और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तो आपको पता ही सारे इन्होंने जायदादें जिस तरह बनाई हैं, हाउसिंग सोसाइटियां। अच्छा सीधा टाइम जरा कम है। लास्ट ये है कि आज जो मुकालमा हुआ है, बस ये जरा 1 मिनट में कि मुकालमा चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आला यानी सिंध का जो हुआ, तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले होता था कि राज चौधरी साहब के ज़माने में, या एक और जज की बात नहीं करता कि थ्रेट करना, अरेस्ट करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक अच्छा है कि उन्होंने जब उनसे सवाल किया कि भाई आप कराची की नजायज़ तजावुज़ात ख़त्म नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा भाई हमें 2 हफ्ते दे दो। उन्होंने कहा जी आपको 1 महीना देते हैं। लेकिन आपके जो दिमाग में बात चल रही है ना, तो आप कह रहे हैं कि मैं डिसएग्री करता हूँ, इसको हम नहीं तस्लीम करते। और बड़ा अच्छा मुकालमा हुआ आज। इस पर क्या कहेंगे? अगर सारे इदारे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर बात करना चाहें या करवाना चाहें, मनवाना चाहें, तो ये अच्छी बात है। देखिए बुनियादी तौर पर देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों ने मफाद आमा के हवाले से बहुत आसान इक़दाम किए, बहुत अच्छे फैसले किए। और ये भी कराची के अंदर से तजावज़ात अगर खत्म हो गई हैं, कराची के अंदर से बिलबोर्ड खत्म हो गया, अगर चाइना कटिंग, तो क्रेडिट चीफ जस्टिस गुलजार साहब को जाता है। जब वो जज की हैसियत से उन्होंने उस वक्त मामला उठाए। आज अगर ग्रीन लाइन बन रही है यहाँ पर, अगर वहां पर बैठ के ट्रांसपोर्ट का निजाम को बेहतर हो रहा है, अगर चीजें बेहतर हो रही हैं, तो वो कोर्ट की वजह से ही है, वरना तो इन्होंने लूट मार करके पैसा लूट के ले जाकर जेबों में डालकर और क्या किया है। अच्छा साहब 1 मिनट सर साथ रहिए ब्रिगेड साहब। वो आपसे खास तौर पर सवाल ये बनता है कि कोयटा के इलाके में आपने देखा कि हरनाई में शादी हुई हैं और तुरबत में हुई हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवान इस वक्त सर्द तरीन मौसमों में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उसके मतलब आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि आप उस इलाके में रहे भी हैं। जी मैं रहा हूँ, कोस्टल हाईवे पे हलाकतें हुई और उसमें जवान शहीद हुए, हमले हुए बल्कि उसमें हमारे जवान शहीद हुए, फिर तुरबत के इलाके में शहीद हुए, फिर अब हरनाई के इलाके में शहीद हुए हैं। तो ये शहादतें जो होती हैं ये स्टेट की पोस्टों पर हमला है और हम इसके बारे में हमारा आम रवैया, मैं अफसोस से कहता हूँ कि हुकूमत का रवैया ये होता है कि जी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि स्टेट की मिलिट्री पोस्ट है और उस पोस्ट के ऊपर एक ग्रुप हमला करता है, तो हम उस डिवीज़न में या उस डिस्ट्रिक्ट में लोकल इमरजेंसी क्यों नाफिज नहीं करते और हम वहाँ पे जड़ से उखाड़ डालने वाला ऑपरेशन क्यों नहीं करते। हम एफसी को फौज की मदद अंडर आर्टिकल 245 क्यों नहीं देते, हमें देनी चाहिए ना। ये आपकी स्टेट की सॉवरेंटी पे हमला है। जो वर्दी पोस्ट जवान है वो स्टेट की सॉवरेंटी का सिंबल है, आपकी खुद मुख्तारी का। हम सलाम पेश करते हैं, सच्ची बात तो ये है। तो अल्लाह करे हम एक लाइन में दुआ तो करते हैं शहीदों के लिए। पिछले 1 दहाई में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस मुल्क के दिफा के लिए बहुत कुछ किया और हमारे ऐसे जवान बच्चे चले गए हैं जो एक एक खानदान के अकेले वारिस थे। हमारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। और इतनी तनकीद तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के चैनल पे भी नहीं होती मुसल्लह अफवाज पे, जितनी हमारे पीडीएम के रहनुमाओं ने। अच्छा शेख साहब एक लाइन में लास्ट कमेंट्स। ये तो मेरा ख्याल है कि मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप का मेरा ख्याल है कि सब्र का पैमाना है कि इनको बगावत के मुकदमे में नहीं ले आते। ठीक है। और हम प्रोपेगेंडे करते फिरते हैं, बहुत बड़ी बोझ है। धमकियां दे रही हैं ख्वाजा आसिफ को छोड़ दे वरना मामला कहीं देखे, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये अब इस तरह के बयान देते फिर रहे हैं, धमकियां यारों को देते फिर रहे हैं,
تو بات کہاں رہے گی؟ یعنی یہ تو جنگل کی حکومت چاہتی ہیں، یہ چاہتے ہیں بدماشی سے ہی معاملات چلے، تو ایسے لوگوں کو تو پکڑ کے الٹا لٹکانا چاہیے. اور اس طرح کی جو باتیں اب ہو رہی ہیں یہ ان کو سنب کرنا بڑا ضروری ہے. اداروں کی تاخیر بڑی ضروری ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کا میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے. جو ثبوت ہیں کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہیں کھا دیا گاجروں نے ٹیڑھ سے پیٹ، جیسے حالات تو سارے سامنے ہیں. اب تو بیٹھ کے اگر اس طرح کی باتیں کریں گے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور جو ہاتھ باندھے پیچھے سیدھے سیدھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اس ملک میں. آئین پاکستان کے ساتھ 73 عمل درآمد کریں. بہت شکریہ پینل کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. کوئی بھی ملک اس وقت تک مضبوط نہیں رہ سکتا جب تک ان کی افواج جو ہے وہ مضبوط نہ ہو اور ان کے پیچھے پوری قوم نہ کھڑی ہو. یہ جو ملک دشمن بدبخت اس قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فوج کا بجٹ اتنا ہے، فوج کا بڑا 80% ہے، 17.9% ہے. اور یہ ہے کہ ابھی جو شاعتیں بارڈروں کے اوپر ہوتی ہیں اتنی بڑی فینس ہے جی کرنا چاہیے. 2460 کلومیٹر ایک طرف ہے، 2960 کلومیٹر ایک طرف ہے. ان کے پاس بختر بند گاڑیاں نہیں ہیں. مذہب پاک جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اس مسئلے پر اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنی افواج کو مضبوط کرتی ہیں. یہ جو لوگ افواج کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ انجام کو ضرور پہنچ جائیں گے. اور حکومت کو بھی ہم باقاعدہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ فوج تو اس قسم کے اعلانات، اس قسم کے بیانات کا جواب روزانہ نہیں دیتی. حکومت کا فرض یہ ہے کہ اپنے غداروں جو ملک دشمن ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کے لیے پیش بندی کرے. اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.